لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہم اور آپ حضور النور شافع یوم النشور شفیع محشر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. بڑے آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل شانہ نے جب یہ زمین بنائی، اس زمین کے بنانے کے بعد میں اس پر رہنے کے لیے ایک مخلوق کی تخلیق فرمائی. ایک مخلوق کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا. کچھ عرصے تک وہ مخلوق اس زمین پر رہی. اس زمین پر اپنی زندگی بسر کرنے کے بعد وہ مخلوق اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. جو مخلوق آئی تھی اس زمین پر سب سے پہلے رہنے کے لیے، اس مخلوق کا نام تھا جن. اس وقت انسان کا وجود ہی نہیں تھا. انسان کا اس وقت وجود ہی نہیں تھا کہ جب یہاں پر ایک مخلوق رہتی تھی اس زمین پر، وہ ہے جن. انسان کے آنے سے پہلے اس زمین پر جن رہتے تھے. وہ اللہ رب العزت کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اللہ کے فرمان پر عمل بھی کرتے تھے. لیکن کچھ دور گزرنے کے بعد، کچھ دن گزرنے کے بعد ان لوگوں میں آپس میں خون ریزیاں شروع ہو گئی. آپس میں ایک دوسرے میں نہ اتفاقی ہو گئی. ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوششیں کرنے لگے. ایک دوسرے کو مارنے کی کوششیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کا کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے تھے. خون ریزیاں جب زیادہ شروع ہو گئی اس زمین پر، اللہ رب العزت کو گوارا نہ ہوا کہ میں جس زمین کو بناؤں اس زمین پر رہ کر کے لوگ گناہوں میں ملوث ہو کر کے خون ریزیاں کریں. اللہ جل شانہ نے آسمان سے ایک اور مخلوق نازل فرمائی جو نورانی مخلوق تھی.
جن کو فرشتے کہا جاتا ہے، فرشتے زمین پر آئے اور جو وہ مخلوق رہتی تھی جو گناہوں میں ملوث تھی، اس مخلوق کو ان فرشتوں نے تباہ و برباد کر دیا، انہیں غرق کر دیا۔ اس مخلوق کو یعنی جنوں کو، جتنے جن رہتے تھے اس زمین پر، خون ریزی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرشتے آئے اور ان کا سب نام و نشان ختم کر دیا۔ آج وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں آتے، اگر آ جائیں تو انسان ڈر جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو انسان کی نظروں سے چھپا کر رکھا تاکہ انسان ڈرے نہیں۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کی ہمہ وقت عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی نظروں کے سامنے آتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر کے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں ڈرتے اور ہم کیوں ڈر جاتے ہیں؟ ہم اس لیے ڈر جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں، اس لیے جن ہمارے سامنے آئے گا فوراً ڈر جائیں گے۔ اور اللہ والوں کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرا کرتا بلکہ پروردگار سے ڈرا کرتا ہے۔ تو اللہ کے ولی اپنی نظروں سے دیکھ لیتے ہیں، اس کا علاج بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور ان کے پاس اس چیز کا علاج ہے اور کیا ہے۔ خیر، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمین پر جو مخلوق آئی تھی، جب تک وہ عبادت کرتی رہی، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی رہی، جب تک وہ مخلوق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی رہی، جب تک وہ قوم آباد رہی، جب تک وہ مخلوق آباد رہی، جب تک وہ جن آباد رہے۔ اور جیسے ہی ان لوگوں نے، ان جنوں نے آپس میں خون ریزیاں شروع کر دی، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، خون ریزیاں اتنی ہو گئیں کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھتا تھا، قتل و غارت کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے ایسی تباہ و بربادی کری ان کی، آج تک ان کا نام و نشان نہیں ہے اس زمین پر۔ پھر اس کے بعد میں انسان کی تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے زمین پر تو وہی رہتے تھے یہاں آ کر کے جو جن تھے، جب ان کے کارنامے اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب بنے ان کے کارنامے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا۔ اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت آیا، انسان کی ایک حالت ایسی تھی کہ اس وقت اس کا کوئی ذکر و اذکار ہی نہیں تھا، انسان کو یاد ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ اس وقت کا مرحلہ ہے جب انسان کی اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی۔ ہمارے دادا جان اور ہماری دادی جان جب اس دنیا فانی پر آئیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، جب وہ اس دنیا میں آئے تو آپ سے نسل چلتی رہی، آپ سے نسل چلی، سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام ہیں اور ہم سب کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو انہی کی نسل سے تمام انسان موجود ہوئے اور قیامت تک موجود ہوتے رہیں گے۔ میں نے ابتدا میں شروع میں جو بات بولی، جو آپ کے سامنے ایک بات رکھی، وہ میں نے جنوں کی بات رکھی کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو راضی
کرتے رہے، آباد رہے، اور اللہ تعالیٰ کی جیسے ہی انہوں نے نافرمانی کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ انسان ہے، اگر انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوششیں کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو راضی کر کے جب دنیا سے جائے گا، یہ تو تباہ و برباد نہیں ہوگا، بلکہ اسے عرفہ و اعلیٰ مقام ملے گا، اسے بلندیوں کی منزلیں طے کرنی پڑیں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جائے گا تو اس کا ٹھکانہ آپ خود جان سکتے ہیں کہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں انسان کی ضروریات بھی رکھی۔ انسان کے بھوک کے لیے، بھوک ختم کرنے کے لیے، پیاس ختم کرنے کے لیے، انسان کو، انسان کی جان کو راحت و سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے کیسے انتظام کیا؟ اگر انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، کھانا کھا کے اپنی بھوک کو مٹا لیتا ہے۔ اگر پیاس لگتی ہے پانی پی لیتا ہے، شربت پی لیتا ہے، روح افزا پی لیتا ہے، اپنی پیاس کو بجھا لیتا ہے۔ اگر گرمی لگتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے تو کسی مکان کے سائے میں آ جاتا ہے، کسی جھاڑ کے سائے میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو راحت و سکون دے لیتا ہے۔ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی۔ زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، پیڑ پودے بنائے انسان کے لیے، جانور بنائے انسان کے لیے، مکانات اللہ رب العزت نے بنانے کی قوت دی انسان کے لیے، ساری چیز انسان کے لیے، جانور انسان کے لیے، آسمان انسان کے لیے، زمین انسان کے لیے، لیکن انسان نہیں سوچتا مجھے کس کے لیے بنایا ہے، انسان کس کے لیے؟ ساری چیز اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی، لیکن انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اس کا جواب کوئی دنیا دان نہیں دے سکتا، کوئی پردھان منتری نہیں دے سکتا۔ آئیے اس کا جواب بھی ہم اللہ رب العزت کی پاک کتاب سے لیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن جب ہم نے کھول کر دیکھا، اللہ رب العزت کی آیت کریمہ پکار کر اٹھی، کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پوری کائنات کو تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا۔ فرمایا نہیں فرمایا؟ ساری چیز دیکھ لیں، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تو سب چیزیں جب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے گفٹ کر دی، ہمارے لیے ہبہ کر دی اللہ تعالیٰ نے، پھر آپ سوچیں ہم اللہ رب العزت کی کیوں نہ عبادت کریں، کیوں نہ اللہ رب العزت کو مانیں؟ پہلے پارے میں دوسرے رکوع پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا فرمایا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم عبادت کر کے پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہیں تکلیف دینا مقصود نہیں، تمہیں پریشان کرنا مقصود نہیں، تمہیں گرمی کی دھوپ برداشت کرنا مقصود نہیں۔ اے لوگوں، میرا مقصد یہ ہے اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر تم جھکنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کے لیے تمہیں تکلیف دینا مقصود نہیں ہے،
نہ تمہارے کاروبار کروانا مقصود ہے، نہ تمہارے کاروبار آگے بتانا مقصود ہے، نہ تمہیں مال و دولت دینا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت جو عبادت کروانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو عبادت کی اپنے بندوں کو کیپیسٹی دینا چاہتا ہے، وہ صرف ایک ہی بات ہے، لعلکم تتقون، تاکہ بندہ پرہیزگار بن جائے۔ جب انسان پرہیزگار ہو جائے گا، جب بندہ پرہیزگار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جنت میں رکھ رکھا ہے، جنت ہے اس کے لیے۔ آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، پھر آگے اللہ رب العزت نے اور فرمایا، اپنی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اپنی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ وہی اسی رب کی عبادت کرنا کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، زمین کو جس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا، اسی رب کی عبادت کرنا، کسی دوسرے کی عبادت مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوالٹی بیان کی کہ پیدا کرنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، دنیا میں ہمیں سانسیں دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، ہماری مغفرت کرنے والا اللہ، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل کرنے والا اللہ تعالیٰ، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، مکانات دینے والا اللہ، زمین و جائیداد دینے والا اللہ، کھیت کھلیان دینے والا اللہ، بڑی بڑی فیکٹریاں دینے والا اللہ، اللہ رب العزت ہمیں اولاد دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے بچھونا بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ بچھونا۔ بچھونے پہ کیا کرتے ہیں؟ انسان سوتا بھی ہے بچھونے پر، بیٹھتا بھی ہے، لیٹتا بھی ہے، انگڑائی بھی لیتا ہے، کھاتا بھی ہے، اپنے مہمانوں کو بھی بٹھاتا ہے۔ ایسی ہی زمین ہے ہمارے لیے، انسان اس میں کھیتی بھی کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، لیٹتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتا ہے۔ تو زمین کو بچھونا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی بیان کی، اسے سمجھیں۔ کلام مقدس پڑھ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کی تفسیر بھی بتا رہا ہوں میں۔ اور میری ایک عادت رہی ہے کہ جب میں کلام مقدس پڑھتا ہوں یا کہیں تقریر کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہیں جا کر کے، یا بڑے مجمع میں جاتا ہوں، تو وہاں پر بھی میں یہی بتاتا ہوں، کلام مقدس پڑھتا ہوں پہلے، اس کے بعد میں اس کا ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کر کے بتاتا ہوں، میں اس کی تفسیر کر کے بتاتا ہوں میں، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اتنی کھول کھول کر میں الحمدللہ بیان کرتا ہوں، لیکن اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کب سمجھ میں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک کوالٹی کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے اپنی، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کس نے پیدا کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ زمین اتنی کڑک نہ بنائی کہ انسان اس پر چل چل کے تھک جائے، اتنی کڑک زمین نہ بنائی انسان اس پر کھیتی نہ کر سکے، اتنی کڑک زمین نہ بنائی انسان اس میں گڈھا نہ کھود سکے، اتنی کڑک زمین نہ بنائی کہ زمین میں قبر کھود کے انسان کو دفن نہ کر سکے، اتنی کڑک زمین نہ بنائی کہ اس میں سے کنویں نکال کر کے تیل نکال سکے، اتنی کڑک زمین اللہ تعالیٰ نے نہ بنائی کہ اس سے جو ہے تیل نہ نکالے جائیں، اس سے جو ہے پانی نہ نکالا جائے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو تمہاری کھیتی باڑی کے لیے بھی پیدا کیا، تمہارے چلنے کے لیے بھی پیدا کیا، تمہارے رہنے کے لیے، مکانات بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے بینیفٹ کے لیے، تمہارے پروفٹ کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنایا۔ تو اسی رب کی عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ بنایا نہیں بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا اللہ رب العزت۔ وانزل من السماء ماء،
پہ جب بارش ہوتی ہے نا بارش، ہر کہیں ہریالی آ جاتی ہے، اس سے میوجات اگتے ہیں، کھیت کھلیان ہری ہوتی ہے، کھیت ہرے ہوتے ہیں، انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو آسمان سے اللہ رب العزت بادل بھیج کر کے بارش فرماتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی حکمت نہیں ہے تو اور کیا ہے بتاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی رب کی عبادت کرنا تم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے زمین کو تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنایا زمین کو، اور اتنا ملائم زمین کو نہ بنایا کہ اگر انسان اس پہ چلنے لگ جائے تو دھس جائے، اتنا ملائم بھی نہیں بنایا کہ انسان کا چلنا دشوار ہو جائے، اس پر کھیتی نہ کر سکے، اس پر کاروبار نہ کر سکے، اس پر مکانات نہ کر سکے، بلکہ اللہ رب العزت نے بالکل نارمل طریقے سے اس زمین کو بنایا ہے۔ انسان اس پہ کھیتی بھی کر سکتا ہے، گڈھا کھود کر کے اس میں سے میوجات بھی نکال سکتا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات بھی نکال سکتا ہے، زمین کے اندر سے تیل بھی نکال سکتا ہے، پانی بھی نکال سکتا ہے، لوہا بھی نکال سکتا ہے، بڑی بڑی چیزیں زمین کے اندر سے نکال سکتا ہے۔ نہ اتنا کڑک بنایا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، اور نہ اتنا ملائم بنایا کہ انسان اس پہ کچھ نہ کر سکے۔ بالکل نارمل طریقے سے انسان جو چاہے زمین پر کر سکتا ہے، گڈھا بھی کھود سکتا ہے اس پر زمین پر، اور انسان اپنے مکانات بھی بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو بالکل ملائم بنا دیتا تو ہمارا اس زمین پر رہنا دشوار ہو جاتا، ہم زمین میں دھس جاتے۔ یا دلدل ہوتی ہے نا، ہاں دلدل میں انسان گھس جاتا ہے، چل نہ پاتا ہے اس میں، تو مکانات کیا بنا پاتا جب خود نہ سنبھل سکتا تو اس زمین میں۔ نہ اتنا کڑک بنایا کہ یار یہ بہت کڑک ہے، اس پہ کھیتی نہیں ہو سکتی، کھیتی بھی ہو سکتی ہے، کتنے نارمل طریقے سے بنایا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا اسی رب کی عبادت کرنا جس نے زمین کو بنایا، اسی رب کی عبادت کرنا جس نے آسمان کو بنایا، اسی رب کی عبادت کرنا جس نے اللہ رب العزت نے جو آسمان سے بران رحمت نازل فرما کر کے طرح طرح کے زمین سے میوجات کو اگایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، زمین بنانے والا صرف ایک ہے، آسمان بنانے والا صرف ایک ہے، پیڑ پودے بنانے والا صرف ایک ہے، انسان بنانے والا صرف ایک ہے، اللہ رب العزت ہی ہے جس نے جانوروں کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، وہی ایک ہے، اسی ایک کی عبادت کرنا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو، تمہارے سامنے ساری چیزیں ہیں، زمین تمہارے سامنے، آسمان تمہارے سامنے، آسمان کی بلندیاں تمہارے سامنے، ہوائیں تمہارے سامنے، پیڑ پودے تمہارے سامنے، ہر چیز تمہارے سامنے ہے، تم اس بات کو بھی جانتے ہو، لیکن یہ بھی خیال کرنا غیروں کے سامنے کیوں جھکتے ہوئے نظر آتے ہو؟ جب سب چیز سامنے ہے، جب انسان جانتا ہوا بھی، پھر بھی غیروں کے سامنے۔ صرف ایک رب کی عبادت کرو، کسی کی عبادت مت کرو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ایک بات بولی تھی، جنوں والی بات جو بولی تھی میں نے، کہ جب انہوں نے گناہ کرنے شروع کر دیے، گناہوں میں ملوث ہو گئے، تو گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی قوم گمراہ ہو جائے، کھلم کھلا گناہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ایک ایسا بادشاہ مسلط کر دیتا ہے، ایک ایسا بادشاہ ان کے لیے متعین کر دیتا ہے کہ وہ انسانوں کو پریشان کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایسا بادشاہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری اسلامی حکومت کا آپ جائزہ لیں، اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کہیں زکوٰۃ کا مال آتا ہے، کہیں سے زکوٰۃ کا مال آیا، آپ نے اپنے پاس نہ رکھا، اپنے گھر والوں کو نہ دیا، اپنی تجوری میں نہ رکھا، اپنے بیڈ کے نیچے نہ رکھا، بینک بیلنس جمع نہ کیا، بلکہ وہیں کھڑے ہو کر
کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ مال یتیموں کو دے دو، لاچاروں کو دے دو، ضرورت مندوں کو دے دو، مساکین کو دے دو، جتنے ضرورت مند ہیں محتاج ہیں ان لوگوں کو یہ مال عطا کر دو۔ بتایا گیا اسلامی حکومت میں کوئی بھی انسان غریب نہیں ہے۔ یہ مال کسے دے؟ غریب ہی نہیں ہے تو اسلامی حکومت میں ایسی ہوا کرتی تھیں حکومتیں اسلامی۔ آپ مطالعہ تو کریں اسلامی حکومت کا، کوئی بھی غریب نہیں نظر آیا۔ زکوٰۃ کا مال آیا، آپ نے کہا یہ لٹا دو مال کو، ضرورت مندوں کو دے دو۔ اور آج کے دور میں ہماری حکومت میں تو کوئی کیا نہیں تھا، کوئی غریب نہیں تھا، لیکن ہماری حکومت میں جو اب چل رہی ہے اس میں کوئی امیر نظر نہیں آتا، تو اب الٹا الٹا معاملہ ہو رہا ہے نا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں اگر اسلامی لشکر تیار نہیں ہے تو اسلامی لشکر تیار کرو اور گاؤں میں شہروں میں بھیج دو۔ بتایا گیا اسلامی لشکر پوری کائنات میں گھوم رہا ہے، پوری کائنات میں پہلے ہی چلا گیا وہ اسلامی لشکر، کسی کی دیکھ بھال جو کرنی ہے اس کام کے لیے پہلے ہی متعین ہو گیا۔ پہلے یہ ٹیلی ویژن نہیں تھا، یوٹیوب یا فیس بک یہ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت، لیکن لوگوں کے ذریعے کام دیا جاتا تھا کہ تمہیں فلاں علاقے میں جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، وہاں پر جا کر کے دیکھنا ہے کہ وہاں کی کیا حالت ہے، وہاں کی کیا سچویشن ہے، وہاں جا کر کے ہمیں بتا دینا۔ پھر اس کے لیے مال متعین کیا جاتا تھا، جو بیچارہ غریب ہوتا تھا اس کے لیے پہنچایا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ اس مال سے غریبوں کی شادی کر دو، جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کی شادی کر دو۔ بتایا گیا جتنے بھی خواہش مند تھے سب کی شادی کر دی گئی، سب کی شادی ہو گئی، پھر بھی مال بچ گیا۔ پھر فرمایا اس مال کو اگر کسی مسلمان پر قرض ہو تو وہ بھی ادا کر دو، وہ مال بھی اس مال سے قرض ادا کر دو۔ بتایا گیا وہ کام بھی انجام دیا گیا، پھر بھی مال بچ گیا۔ پھر فرمایا یہودی اور عیسائیوں میں سے اگر کسی پر قرض ہو وہ بھی قرض ادا کر دو، اس کام کو بھی انجام دیا گیا۔ پھر فرمایا جو مال بچ گیا یہ عالموں کو دے دو، علم حاصل کرنے والوں کو دے دو، اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو دے دو، حدیث مصطفیٰ پڑھنے پڑھانے والوں کو دے دو۔ یہ مال اللہ رب العزت کے راستے میں جو اپنے آپ کو قربان کیے ہوئے ہیں ان کو دے دو۔ اللہ غنی، ان کو بھی مال دے دیا گیا، پھر بھی مال بچ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس مال کی گندم خرید کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو، پہاڑوں پہ پھیلا دو، زمینوں پہ ڈال دو، دریاؤں میں ڈال دو، اس گندم خرید کر کے ہر جگہ پھیلا دو تاکہ اسلامی حکومت میں کوئی بھی پرندہ یا جانور بھوکا نہ رہے۔ جس حکومت میں جانوروں کا خیال کیا جاتا ہو، اتنا خیال کیا جاتا ہو تو انسانوں کا کتنا خیال کیا جاتا ہوگا، آپ سوچیں۔ اگر کسی کو حکومت چلانی ہے، اسلامی حکومت کا جائزہ لیں، اسلامی حکومت کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا مطالعہ کریں، حضرت عمر بن خطاب کی حکومت کا مطالعہ کریں، حضرت عثمان غنی ذو النورین کی حکومت کا مطالعہ کریں، حضرت علی کی حکومت کا مطالعہ کریں۔ جتنے بھی اسلامی حکومتیں گزری ان کا اگر مطالعہ کر کے یہ کرسی حکومت پر بیٹھیں گے تو میرا دعویٰ ہے، وہ میرا وعدہ بھی ہے، انشاءاللہ روئے زمین پر کوئی بھی انسان بھوکا نہ رہے گا۔ یہ میں بات اس لیے بول رہا ہوں آپ کے ذریعے پوری کائنات میری اس تقریر کو سنے گی، کیونکہ میں ریکارڈ کرنے کے لیے بیٹھا، ہر بیان الحمدللہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ اس مسجد کے ذریعے اور لوگ بھی سن لیں۔ ہر جمعے کا بیان الحمدللہ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں، آدھے پون گھنٹے کا۔ تو اس لیے یہ بات اس لیے بول رہا ہوں تاکہ پوری کائنات سنے اس پہ۔ ہاں، اور اگر کسی نے کچھ سیکھ لیا اس سے انشاءاللہ العزیز ہمارے بھی کام بن جائے گا، اور جس نے سیکھ لیا اس کا بھی کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری حکومت میں دوسروں کا خیال کیا جاتا تھا، دوسروں کی پرواہ کی جاتی تھی، دوسروں کی کیئر کی جاتی تھی، دوسروں کا بھرپور خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن آج حکومت اٹھا کے دیکھ لیں، اس دور میں دیکھ لیں، ہر طرف مہنگائی نظر آتی ہے،
پہننے کی چیزوں پہ مہنگائی نظر آئے گی، اوڑھنے کی چیزوں پہ مہنگائی نظر آئے گی، پینے کی چیزوں پر ریٹ بڑھے، پہننے کی چیزوں پر ریٹ بڑھے، رہنے کی چیزوں پر ریٹ بڑھے، مکانات بنانے کی چیزوں پر ریٹ بڑھے، لوہے پر ریٹ بڑھ گئے، پلاسٹک پر ریٹ بڑھ گئے، ہر کسی پر ریٹ بڑھ گئے، اور دودھ سے بننے والی چیزوں پر بھی ریٹ بڑھے۔ جب انسان نے ریٹ بڑھی ہوا دیکھا کہ ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے، ملازموں نے اپنی تنخواہیں بڑھائی، یہ لوگوں نے اپنی اپنی تنخواہیں بنانی شروع کر دی، مزدوروں نے اپنی تنخواہیں بڑھائی، ملازمت کرنے والوں نے اپنی تنخواہیں بنائیں۔ لیکن یہ لوگوں، تم نے ابھی کبھی سوچا کہ یہ امام جس 5 سال سے جو تنخواہ تھی وہی آج نظر آتی ہے؟ ہر چیز پر پیسے بڑھے لیکن امام کی امامت پر کوئی پیسہ نہیں بڑھا۔ جو 5 سال پہلے تنخواہ نظر آتی تھی وہی آج نظر آتی ہے۔ جو حالات تمہارے ہیں وہی حالات اس امام کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ جو جان تمہاری ہے وہی اس کی بھی ہے، جو بیوی بچے تمہارے ہیں ان کے بھی ہیں۔ انہیں کیا درد کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا انہیں بھوک کی شدت برداشت نہیں کرنی پڑتی؟ کیا انہیں پیاس کا احساس نہیں ہوتا؟ اے میرے عزیزو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہر ملازم نے اپنی تنخواہ بڑھائی لیکن امام بیچارہ جو صبح سے لے کر شام تک 5 وقت کی تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے، وہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے کاروبار کے لیے، تمہاری بستی کے لیے۔ جو امام دعا کرتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں بڑھایا ہے، اس کے لیے کوئی تنخواہ نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرنے والا اپنی جیب میں 700 روپے لے کر کے گھر میں پڑتا ہے، جاتا نہیں جاتا، کسی کسی کی تو 800 کی ہے، لیکن یہ بیچارہ امام، کہ اماموں کا ادب و احترام کیا جائے ہر کہیں۔ خیر میرا تو یہ لاسٹ جمعہ ہے، انشاءاللہ ہم چلے آئیں گے اور ٹکٹ بھی بنوائیں گے، انشاءاللہ ابھی ٹکٹ نہیں ہو پایا ہے، تو اس لیے میں لاسٹ جمعہ ہے بتا کر کے جا رہا ہوں تاکہ یوٹیوب کے ذریعے ہر کوئی سن لے اس بات کو۔ تو اماموں کی بھرپور طریقے سے دھیان رکھنا چاہیے۔ جو مشکلات پریشانیاں عام لوگوں کے پاس میں آتی ہیں وہی یہ امام کے پاس میں آتی ہیں۔ خیر اس بات کو سمجھیں، اگر ایک دوسرے کا درد انسان نے سمجھنا شروع کر دیا، انشاءاللہ العزیز میرا دعویٰ ہے اور اس مسجد میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ قوم کبھی بھی پستی میں نہیں جا سکتی، اللہ تعالیٰ اسے عرف و اعلیٰ فرماتا ہے۔ 300 روپے میں 350 روپے میں کیا ہو رہا؟ 500 روپے کا تو روز کا گھر کا خرچ ہوتا ہے، اگر مہمان آئے تو 1000 لڑک جائیں گے، لڑکیں گے نہیں لڑکیں گے، 1000 ختم پورا پتہ۔ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک 700 کمانے والا 300 روپے کہاں سے لے کر آئے گا؟ لیکن اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اماموں کو بھی انتظام کرتا رہتا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھوں میں ہوتا تو امام لوگ بیچارے پریشان نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن انسان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے نہیں رکھا ہے، اپنے دست قدرت میں رکھا ہے، اپنے قبضے میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو غریب بھی کرتا ہے، مالدار بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایک دوسرے کا پریشانی کو ایک دوسرے کی پریشانی سمجھیں، اور جو بھی امام آئے اس کی بھرپور طریقے سے آپ خدمت انجام دیتے رہیں۔ میں نے اس سے پہلے امام کے تعلق سے اس لیے نہیں بولا تھا تاکہ آپ یہ سوچیں کہ یہ امام اپنے لیے کروا رہا ہے، میں نے اس لیے نہیں کہا۔ پہلے جمعے کو آگے تقریر کر سکتا تھا میں، لیکن میں نے کیوں نہیں کی تقریر؟ میں نے اس لیے نہیں کی کہیں آپ کے ذہن میں یہ پیدا نہ ہو جائے کہ یہ امام اپنے لیے آیا ہے یہاں پر۔ میں اپنے لیے نہیں، میں الحمدللہ آپ کے لیے آیا ہوں، اور بتاتا بھی ہوں میں آپ کو، جتنی الحمدللہ میرے حساب سے سیلری میری ہونی چاہیے تھی اتنی میرے حساب سے نہیں ہوئی، لیکن انسان ہے، ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں۔ تو جو بھی امام آئے بھرپور طریقے سے کھانے پینے کا صحیح انتظام رکھیں، اس کا دیکھ بھال رکھیں۔ کوئی بھی آ کر پوچھ لے، آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ذمہ دار ہیں سادات کرام ہی پوچھیں گے، ان کے بیچارے کے ذمہ تو آپ نے لگا لیا، لیکن جو بستی کا ہے ان کا بھی تو حق بنتا ہے، جو گاؤں والے ہیں ان کا بھی تو حق بنتا ہی نہیں بنتا ہے، ان کا حق ضرور بنتا ہے۔ یہ سادات کرام میں بیچارے یہ تو پہنچاتے رہتے ہیں ہمیں کھانا، اور پوچھ بھی لیتے ہیں کہ کھانا آیا نہیں آیا، لیکن گاؤں والا کوئی ایسا نہیں کہ کسی نے پوچھا ہوا ہم سے، 1-2 لوگ ہوں گے جو پوچھ لیا ہوگا، لیکن اتنے دن رہے میں یہاں پر کسی نے کچھ نہیں پوچھا مجھ سے۔
یہ نہیں کہا بھائی مولوی صاحب کوئی کھانا کھایا پانی لا کے آنا ہے. اور یہاں کے بچے تو اتنے خراب ہیں کہ 5 دن تک ہماری ٹنکی میں پانی نہیں آیا پینے کا. وہ ہمارے ایک صاحب وہ چلے گئے باہر, وہ پانی لانے والے تھے فیصل بھائی, لیکن ایک بچے سے کہا میں نے, انہوں نے فوراً منع کر دیا مجھ سے. میں نے کہ دیکھو اماموں کی یہ تعظیم ہے یہاں پر. خیر پانی لانے کے لائق تھا, جوان تھا وہ انسان, لیکن اس نے مجھ سے منع کر دیا کہ پانی نہیں. اس وقت میں بہت پیاسا تھا, یہاں پانی مل میں نہیں. پھر میں نے ایک باٹلی لے کر بھیجا سید صاحب کے لیے, بچے کو لے کر. اب بر وقت ہمیں کوئی ضرورت پڑے تو ہم کسی بچے کو دیکھتے رہتے ہیں. اب خیال رکھنا چاہیے, مولوی صاحب سے پوچھ لو کہ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ میں, کھانا وانا صحیح ہے کیا ہے, اور تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. خیر میرا کہنے کا مقصد یہی ہے, جو میں نے بولا ہے اور آپ نے جو سنا ہے, اللہ رب العزت اس سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے, اور ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سبھی حضرات کلمہ شریف کا ورد کر لیں, پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت ادا کر لیں. 35 منٹ کا بیان سننے کے لیے شکریہ. اگر آپ کو یہ آڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل سبسکرائب کریں, بیل کا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. شکریہ.